الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فرائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم شيعتي مهما شربتم مع عذب فاذكروني أو سمعتم من غريب أو شهيد فانذروني مرحوم سلطان علی برکت علی مرحوم حسینہ بھائی بنت عبد الحسین شیعہ اور اس کی حقیقت اور اس کی ذمہ داری عنوان سے سلسلہ گفتگو شروع ہوا تھا آج سے 4 دن پہلے اور آج اس کا 5واں 29 خمسے کا آخری دن ہے جہاں مولا کی طرف سے شیعہ کو مخاطب کیا ہے کہ شیعہ جب تم پیاس بچانے والا اچھا پانی پینا ٹھنڈا پانی پینا صاف ستھرا پانی پینا گوارا پانی پینا سیراب کر دینے والا پانی پینا تو مجھے یاد کرو اور جب کسی غریب اور کسی شہید کے بارے میں سننا تو مجھ پر
مرتبہ کرنا۔ 3 سوال آپ کی خدمت میں اٹھائے گئے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ شیعہ کون ہے، ایک سوال یہ تھا کہ شیعہ کیا ہے، اور ایک سوال یہ تھا کہ شیعہ ہی کو مولا نے کیوں منتخب کیا اور کیوں شیعہ کو ہی آواز کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا اور اس کے چوتھے مرحلے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس درجے تک پہنچا کیسے جا سکتا ہے، اس درجے تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے، کس طریقے سے محرم اور سفر کی اہمیت کے پیش نظر محرم اور سفر کی اہمیت اور اس کی عظمت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایام ہمارے لیے بہت بہترین فرصت اور غنیمت ہے، یہ ایام ہمارے لیے بہترین اپارچونیٹی ہے کہ ہم کشتی حسین پر سوار ہو جائیں، کیونکہ کشتی حسین تیز بھی چلتی ہے اور اس میں جگہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی حسین کے ذریعے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے جلدی نجات اور ہدایت بھی مل جائے گی، اور حسین سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو حسین کے نام پر آئے گا، جو مولا کے نام پر آئے گا، جو امام حسین کے نام پر آئے گا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اس کو نجات دے دیں گے، اس کی ہدایت کر دیں گے، اس کو معاف۔ اتنا بڑا بھی گناہگار کیوں نہ؟ بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات، چھوٹے چھوٹے واقعات اس سلسلے میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے تھوڑا سا کسی نے کوئی کام کیا۔ کل میں نے آپ کے نے ولایت سے متعلق گفتگو کی تھی، آج میں اس کو بھی آگے بڑھاؤں گا، لیکن تاکہ آپ کا ذہن عالیہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے اس کشتی کی اہمیت، یہ کشتی حسین کی اہمیت اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں یہ چیز، ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ چیز جگہ بنا دے تاکہ مایوسی ہم سے دور ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دی۔ ایک واقعہ ہے کہ 2 جوان لڑکے لیکن امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، ان کی محبت، ان کی ولایت، ان کی عظمت، اس بات میں ان کی عظمت، ان کی ولایت، ان کی محبت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ 2 جوان لڑکے، ایران کا واقعہ ہے، 2 جوان لڑکے آغا کراتی نے واقعہ، آغا محسن کراتی بہت مشہور اسکالر ہے، بہت مشہور اسکالر، جو بھی وہاں پر ٹی وی دیکھتا ہے وہ ان کا انڈائریکٹ شاگرد ہے، کلاسز آتے ہیں ان کا، تفسیر کے کلاسز، اخلاق کی ان کی کلاسز ہوتے رہتے ہیں، ٹی وی وغیرہ پہ آتے رہتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ تک نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو لڑکے ہیں، آغا کراتی کہتے ہیں کہ 2 لڑکے جوان لاپرواہ کوفر ٹائپ کے، عجیب و غریب ان کے بال، عجیب و غریب ان کی حیات، شکل، عجیب و غریب ان کے لباس، اور مجلس سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ مجلس ہو رہی ہے اور مسائل ہو رہے ہیں، ان کو پتا تھا وہاں پہ مجالس کے بعد کھانا ملتا ہے، کھانا پڑتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، آپ کو تو یہاں بھی ہونے لگا ہے۔ تو دونوں نے چلو ملتے ہیں مجلس میں، ابھی یہ سب رو رہے ہیں، ان کے رونے کے
یہاں ملے گا، ایران کی بات کرو، ٹھیک ہے چلو بیٹھ گئے. اب وہ وہاں پہ مسائل غلامی ہو گئے. یہ لوگ گئے تو مذاق اڑا رہے تھے، جو عزادار گریہ کر رہے تھے یہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسخرہ کر رہے تھے، دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھے تو مزہ نہیں آیا، دیر لگی تھی، اٹھ کے چلے گئے. باہر نکلے ہیں یہ لوگ تو جیسے یہاں پر چائے پلائی جاتی ہے ویسے ہی وہاں بھی ہر جگہ چائے پلانے کا مجلس کے باہر جو ہے وہ چائے پلانے کا رواج ہے. چائے پلا رہے تھے وہاں پر میز رکھی ہوئی تھی، میز کے اوپر چائے کی کیتلی رکھی ہوئی تھی اور کپ جو ہے وہ سجے ہوئے تھے. گلاس میں چائے پلائی جاتی، شیشے کے گلاس میں چھوٹے چھوٹے اس میں چائے پلائی جاتی. تو میز سے ایک کی ٹکر لگی، 2 کپ کے وہ گر گئے نیچے. تو جانے لگے تھے اتنا کہ اٹھا کر رکھو والوں کے لوگوں کے مجلس کے جو ہے وہ ہے گلاس رکھے تاکہ پھر دونوں نے ایک گلاس لا کے اور رکھ دیا. چلے لوفر ہے، عزاداروں کا مذاق اڑانے والے، مجلس میں لوگ کریا کر رہے ہیں اور یہ ہنس رہے ہیں، اٹھ کے چلے گئے اور یہ واقعہ رونما ہو گیا. اگلے دن پھر مجلس ہوئی تو دیکھا کالا لباس، چہرے کی حالت درست، کنگھی کیے ہوئے، چہرہ جو ہے وہ رنگین، مجلس میں آئے بیٹھے کریا کیا، روئے. اب بانی مجلس جو کل ان کی حالت دیکھ کے رنجیدہ ہوا تھا اور اس کو تکلیف ہوئی تھی، وہ اب ان کی حالت دیکھ کے بہت زیادہ جو ہے وہ حیرت زدہ ہو گیا. وہ تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، 24 گھنٹے میں یہ زمین آسمان جو ہے وہ اس کا فرق کیسے آ گیا ہے کردار میں. امام حسین علیہ السلام کی تشریح بہت بڑی ہے اور بہت تیز چلتی ہے، بہت تیز ہدایت دیتی ہے. خیریت تو ہے جناب، کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ کل تو آپ لوگ ایسے تھے، آپ کا کل تو آپ جو ہے وہ بیت علیہ السلام کے لیے مجلس کے لیے آپ اس طریقے سے مذاق اڑا رہے ہیں اور آج جو ہے وہ آپ کی صورت، آپ کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ رونے لگے لوگ. رات کو جب یہاں سے ہم گئے اور سوئے اور ہم لوگوں نے خواب دیکھا، ایک ہی خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے جس پہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور وہ نام عزاداروں کے ہیں. وہ نام کس کے ہیں؟ عزاداروں کے ہیں. ارے آپ لوگ خاموش ہو جائیے. اور وہ نام عزاداروں کے ہیں اور ہر عزادار کے نام کے آگے ٹک لگایا جا رہا ہے. ہر عزادار کے نام جو ہے وہ ان کے آگے ٹک لگایا جا رہا ہے. ہمارے سامنے وہ لسٹ پیش کی گئی ہے. ان دونوں کا نام سب سے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے مگر کٹا ہوا ہے. دونوں کا نام لکھا ہوا ہے لاسٹ میں مگر کٹا ہوا ہے. تو مولا نے اس رجسٹر کو دیکھا، یہ دونوں کا نام کٹا کیوں ہوا ہے؟ مولا آپ کی مجلس میں جا کر یہ ہنس رہے تھے. مولا آپ کی مجلس میں جا کر یہ عزاداروں کا مذاق اڑا رہے تھے. مولا آپ کی مجلس میں جا کر یہ عزاداروں کا مسخرہ کر رہے تھے، آپ کی مسخرہ کی بے احترامی کر رہے تھے. تو اس لیے ان کا نام عزاداروں کی لسٹ میں نہیں ہے، کاٹ دیا گیا ہے. مولا نے کہا نہیں ان کا نام لکھو، یہ ہے عزادار. نہیں ہے عزادار، انہوں نے جو ہے وہ مذاق اڑایا تھا، نہیں ہے عزادار. کیسے عزادار میں جب یہ مجلس سے نکلے تھے نا تو ہمارے تبرک میں جو چائے بانٹی جاتی ہے اس کی پیالی گر گئی تھی. انہوں نے صرف تبرک کے احترام میں اسے اٹھا کے اوپر رکھ دیا. تو یہ ہمارے عزادار ہو گئے. یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم. اب اگر کرم اتنا زیادہ ہے ادھر سے پھر بھی ہم امام کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں اگر، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری ناکامی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے. اگر حسین اتنا آگے آ گئے ہیں، حسین کی طرف سے اتنا زیادہ جو ہے وہ آج حسین نے اتنا آگے آگوش اتنی پھیلائی ہوئی ہے اور ہم اگر نہیں جا رہے ہیں تو صرف تبرک کی چائے کی پیالی اٹھا کے اوپر رکھ دیا. امام نے عزادار میں نام لکھوا
دعا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کیا آپ جو ہے وہ ہمیں قبول کر لیتے ہیں اس طریقے سے بھی. اگلے دن تبدیل ہو گئے. کہا نا کل کچھ اور تھے آج کچھ اور ہو گئے. کل مجلس میں نہیں گئے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے اور کل تک لوفر تھے, کل تک جو ہے وہ بے دین تھے, کل تک ان کو مجلس سے کوئی مطلب نہیں تھا. حسین کی کشتی بہت تیز ہدایت دیتی ہے, حسین کی کشتی بہت زیادہ جگہ رکھتی ہے. کل تک جو ہدایت یافتہ نہیں تھا آج وہ حسینی ہو کے بڑھ رہا ہے. یہ بہت ہی مطلب ابو الحسن ایک اور بات ہے کہ میں سنوں تاکہ آپ کے اذہان ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. تھوڑا سا آج کا بہت امپورٹنٹ گفتگو آپ سے کرنی ہے چیزوں آج پر اللہ ہے. کل کی طرح آج بھی آپ کا تھوڑا وقت ہم آپ کی اجازت سے زیادہ لیں گے. اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں کم ہی پڑھوں گا, لیکن اگر آپ اجازت دیں گے تو میں پڑھوں گا. آپ کی اجازت ہے؟ رضایت اپنی دیجیے. آپ کیسے دیں گے رضایت؟ چمن چمن کلی کلی علی 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 ڈگر ڈگر گلی گلی علی 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 خشنود امام زمانہ صلی اللہم صلی ابو الحسن خلیری بصرہ کا رہنے والا ہے اور کربلا کے نزدیک ایک جگہ ہے مسیب, وہاں پہ آ کے ان کا گھرانہ بس جاتا ہے. پیدا ہوتا ہے جب یہ تو اس کی ماں نظر کرتی ہے کہ اس بچے کو جوان کریں گے, اور جب یہ جوان ہو جائے گا ناصری اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے, اہل بیت کسی بھی فرد کو اگر کوئی گالی بکتا ہے اس سے دشمنی رکھتا ہے 12 امام میں سے کسی سے بھی, تو یہ شخص ناصری ہے, یہ شخص نجس ہے. اہل بیت کی فرد سے دشمنی رکھنے والا, اہل بیت سے نفرت کرنے والا شخص ناصری ہے. ایسا شخص نجس ہے, اس کے ہاتھ سے کھانا, اس سے معاملہ کرنا جائز نہیں ہے, اس سے تعلقات رکھنا اخلاقاً صحیح نہیں ہے. شرعاً شاید صحیح, مجھے شیور نہیں ہوں, لیکن اخلاقاً بالکل صحیح نہیں. اہل بیت کی محبت ناصری ہے, دشمن ہے اہل بیت کا. ایک بھی فرد 12 ائمہ میں سے ایک بھی فرد کے ساتھ دشمنی کرنا, ان سے نفرت کرنا, ایسا شخص ناصری ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. کہا کہ جب میرا بیٹا یہ جوان ہوگا تو اس کو میں تیار کروں گی کہ وہ زائران حسین کو جا کر لوٹے, اور حسین کے زیارت کرنے میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو جا کے ابو الحسن خلیل سرچ کیجیے گا, مل جائے گا, انگلش میں مل جائے گا. جب جا کے یہ لوٹے گا تو میری نظر پوری ہو. لڑکا جوان ہو, بتایا بیٹا نظر کی تھی بچپن میں, یہ بیٹا میرا جوان ہوگا تو اس کو تلوار دیں گے, اور جس راستے سے لوگ شیعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, اس راستے میں جا کر یہ بیٹھے گا, ان کے اوپر حملہ کرے گا, مال و اسباب کو لوٹے گا, اور پھر زیارت کے لیے جانے نہیں دے گا, زیارت حسین کے لیے رکاوٹ کرے گا. اب نظر پوری کرنی ہے, اللہ کا نظر دیا. اچھا ماں کی بات مان لیا, چلا گیا. مسیب ایک علاقہ پڑتا ہے, جو لوگ کربلا گئے وہ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. کربلا سے نزدیک میں ایک علاقہ پڑتا ہے مسیب, اسی علاقے میں عہد کی جو قبر ہے اسی علاقے سے نزدیک, وہاں پر ان کا گھر تھا ان لوگوں کا. تو گیا اور جانے کے بعد بیٹھ گیا. پتا تھا کہ اس وقت یہ قافلہ حسینی یہاں سے گزرتا ہے, مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے اس وقت نیند آ گئی. آیت اللہ امینی نے اس قافلے کو لکھا ہے. آیت اللہ امینی نے کہا کہ جب یہ سو گیا تو قافلہ گزر گیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. قافلہ جو گزرا وہاں سے تو اس نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے, امام حسین علیہ السلام ہے, اہل بیت علیہ السلام ہے,
فرشتے آئے ہیں، اس کی روح قبض کر چکے ہیں، خواب میں دیکھ رہا ہے اور اس کو لے کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء سامنے آ گئے، اس کو روک دو، اس کو مت ڈال دیا ہے۔ کیوں مولا؟ یہ تو ناصری ہے کہ آپ کے زائرین پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کے زائروں کو یہ روکنے کے لیے آیا تھا، روکنے کے لیے آیا تھا، آپ کی زیارت میں خلل ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ اس کا انجام تو جہنم ہے، کیا نہیں؟ جس وقت یہ سو رہا تھا اس وقت کشتی حسین اسرا بھی ہے، تیز بھی چلتی ہے، اور کشتی حسین میں بھی جگہ بھی بہت زیادہ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ جس وقت یہ سو رہا تھا قافلہ وہاں سے گزر گیا، اس کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ قافلہ جب گزر رہا تھا تو اس کی دھمک سے جو غبار اور جو خاک ہمارے زائر کے پیروں سے اڑی تھی وہ اڑ کے اس کے بدن پر پڑی ہے، جس کی وجہ سے جہنم اس کے لیے میں روک رہا ہوں، جہنم کو اس کو جلائے۔ کیا ہے؟ خاک زائران خاک قدم زائران حسینی، خاک قدم زائران حسینی آ کر اس کے بدن پر پڑی۔ ایک مرتبہ چونک کے اٹھا، جگہ قافلہ جا چکا ہے اور بدن پر اس کے دھول اور مٹی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کربلا کا رخ کرنے کے بعد ایک جملہ کہا ہمارا سے، یا حسین آپ ہم جیسوں کے ہاتھ بھی پکڑتے ہیں، پلٹ گیا۔ اب تو شیعہ بنا تو ابو الحسن خلیلی اہل بیت کا بہترین شاعر بنا، بہترین مداح اہل بیت بن گیا ابو الحسن خلیلی، جو ابھی تک ناصری تھا۔ امام حسین کی کشتی بہت جگہ ہے، مت سوچیے گا، مایوس مت ہوئیے گا، ڈریے گا مت کہ ہم تو گنہگار ہیں، کیا نہیں جگہ۔ ایک مرتبہ حسین سے توسل کیجیے، ایک مرتبہ مولا سے مانگیے، دیکھیں مولا کیسے ہے آپ کا۔ مطلب یہ ہے کیا؟ محرم اور سفر، امام خمینی کہتے ہیں کہ کسی محرم اور سفر نے ہم کو زندہ رکھا ہوا ہے، یہ محرم اور سفر ہماری زندگی کا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ تین پروجیکٹ ہم کو ملے ہیں، ایک کا نام ہے غدیر، ایک کا نام ہے کربلا، ایک کا نام ہے انتظار۔ جو پروجیکٹ غدیر والا ہے، جن کو دیا گیا ہے انہیں کہتے ہیں غدیری اور مولائی۔ کربلا والا پروجیکٹ جن کے حوالے کیا گیا ہے انہیں کہتے ہیں عزادار۔ انتظار کا پروجیکٹ جن لوگوں کو دیا گیا ہے انہیں کہتے ہیں منتظر۔ عزیزان محترم، غدیر میں ہم کو کیا ملی؟ ولایت ملی۔ کل ہم نے ولایت کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ولایت یعنی مولا کا ہمارے جان مال عزت آبرو اولاد اسباب سب کے اوپر، ازواج سب کے اوپر مکمل اختیار اور مکمل تصرف، اور ہماری طرف سے مکمل تسلیم اور مکمل سبمیشن، یہ ولایت کے معنی ہے۔ اور ایک مرتبہ اگر ولایت کو ہم نے مان کے، ولایت کیا چیز ہے میں آپ کی خدمت میں، اگر ولایت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، مجلسیں نہیں ہے۔ ولایت کے بغیر یہ مائک کام کر رہا ہے جانے محترم، اس مائک کو کام کرنے کے لیے کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ شرطیں اس مائک کے کام کرنے کے لیے۔ آپ نے گھر بنایا، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے گھر بنایا 1 کروڑ روپے کا، اس کے اندر آپ نے اے سی لگایا، اس کے اندر آپ بہترین جو ہے وہ کولر لے کے آئے، بہترین پنکھے لگائے، بہترین یہ لائٹس کو لگائی آپ نے، LED لائٹ اور تھیٹر وغیرہ آپ لا کے لگائے، بہترین سب کچھ آپ نے لا کے لگایا۔ آپ اوون اور مائکرو ویو وغیرہ سب لے کے آئے، بہترین فریج لے کے آئے 2 لاکھ روپے کی، واشنگ مشین لے کے آئے، سارے بہترین مہنگے والے ہوم اپلائنسز آپ لے کر آئے اور آپ نے لگا دیا۔ اور میں بھوپال میں والد ہوا، جیسے ہی آیا آپ نے کہا مولانا آئیے ہمارے گھر میں نیا گھر بنایا ہے، بالکل عیش و آرام کے تمام اسباب فراہم ہے وہاں۔ توجہ چاہتا ہوں، عیش و آرام کے سارے اسباب فراہم ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ ہمارے گھر چلیے، ہمارے یہاں اے سی بھی ہے، ہمارے یہاں پنکھا بھی ہے، ہمارے یہاں کولر بھی ہے، ہمارے یہاں فریج بھی ہے، ہمارے یہاں واشنگ مشین بھی ہے، ہمارے یہاں سب کچھ ہے، اور ہم آپ کے یہاں چلے گئے چیزوں۔ جب وہاں پہنچے تو گرمی بہت زیادہ تھی، جناب اے سی چلائیے، اے سی چلے گا نہیں،
पंखा चला दीजिए ये भी नहीं चलेगा, अंधेरा था लाइट चला दीजिए तो ये भी नहीं चलेगी। क्यों 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 नहीं चलेगी? क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। तो हमने कहा हम क्या कहेंगे, आप पागल हो गए हैं, आप दीवाने हैं। इन तमाम चीज़ों का इंतजाम करने से पहले आपको घर में लाइट लगवानी चाहिए। क्यों क्यों? एसी कब कहलाएगा? जब एसी काम करेगा तब एसी कहलाएगा ना। जब एसी ठंडा करेगा तो उस एसी की अहमियत है। जब फ्रिज पानी ठंडा करेगी और बर्फ जमाएगी तब उस फ्रिज की अहमियत होगी। पंखा जब चल के हवा देगा और हमारी गर्मी को दूर करेगा तब उसकी अहमियत होगी। ये माइक जब हमारी आवाज आप तक तेजी से पहुंचाएगा तब इसकी अहमियत होगी। आप यहाँ पर माइक लगा दीजिए और बटन बंद कर दीजिए, हम लाख चिल्लाते रहे माइक, आप 1 लाख रुपए का माइक को आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो हम एसी को एसी नहीं कहेंगे, उसका डिब्बा कहेंगे। फ्रिज को क्या कहेंगे? ढांचा कहेंगे। मतलब आपको कोई चीज काम कर नहीं करेगी। अरे काम कैसे करेगी? बहुत छोटी सी मिसाल है, हल्का सा कनेक्शन देना है, हल्का सा कनेक्शन देना। 2 सुराख होते हैं, उनमें एक प्लग लगाना है और जैसे ही आपने प्लग लगाया वैसे ही अब पंखे भी काम करने लगे। एसी भी काम करने लगा, फ्रिज भी काम करने लगी है, माइक भी काम करने लगा, सब कुछ काम करने लगा। बस विलायत इसी कनेक्शन का नाम है, विलायत इसी कनेक्शन का नाम है। अगर विलायत से रिश्ता है तो नमाज है, वरना ये एक्सरसाइज है। अगर विलायत से कनेक्शन है तो रोजा है, वरना वो फाका है। अगर विलायत से कनेक्शन है तो हज है, वरना कुछ चक्कर है। अगर विलायत से कनेक्शन है तो लाख मजालिस में पैसा खर्चा कर ले, विलायत से अगर कनेक्शन नहीं है तो बर्बादी है वो। लेकिन अगर कनेक्शन है, कनेक्शन विलायत से बहुत जरूरी है। अगर कनेक्ट नहीं है तो फ्रिज डिब्बा, एसी डिब्बा, वॉशिंग मशीन डिब्बा। लेकिन जैसे ही कनेक्ट हुआ, जैसे ही कनेक्शन बरकरार हुआ, वैसे ही ये चीजें काम की बन गई। तो अभी अज़ीज़ान मोहतरम, हम नाम के शिया हैं, काम के शिया बनने के लिए अहले बैत से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। और जैसे ही कनेक्ट होंगे, इज्जत हमारी होगी, ताकत हमारी होगी, शजाअत हमारी होगी। अब फिर अहले बैत की विलायत रखने वाला ज़लील नहीं होता है, फकीर नहीं होता है, बुज़दिल नहीं होता है, गुनहगार नहीं होता है, शराबी नहीं होता है, जुआरी नहीं होता है, झूठा नहीं होता है, मुनाफिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विलायत इज्जत लाती है, विलायत ताकत लाती है, विलायत इंसान के दिल से इंसानों का खौफ निकाल के अल्लाह का खौफ लाती है। जो अहले बैत की विलायत रखता है, गदीर ने हमको ये दिया, इस प्रोजेक्ट का काम ये है, जो गदीर वाला प्रोजेक्ट है, इसका काम ये है कि अपने अंदर ताकत पैदा करना, पावर पैदा करना, अपने अंदर शुजाअत पैदा करना, अपने आप को विलायत से जोड़कर। एक रवायत आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ज़ालिम मोहतरम, बहुत अहम रवायत है ये। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। एक औरत सुलेमान इब्न आमश, एक ताबीईन में से, बहुत बड़े उलमा में से, इब्तिदाई इस्लाम के बहुत बड़े आलिम हैं, सुलेमान इब्न आमश, सुलेमान इब्न महरान अल-मारूफ बे आमश। कहते हैं कि मैं जा रहा था हज बैतुल्लाह के लिए, तो जो जाता मतलब इस रवायत को सुनिएगा, रिवायत है मैं से मुतालिक ये रवायत बहुत अहम रवायत। कहते हैं मैं हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा था और जाने के बाद रास्ते में मैंने देखा कि एक औरत नाबीना है जो बैठी हुई है और दुआ कर रही है, दुआ कर रही है, या रब शम्स अला अली इब्न अबी तालिब बाद मक़ामत बैजान नबिया।
رد بصری، اے علی ابن ابی طالب کے لیے سورج کو پلٹانے والے میرے پروردگار، جب سورج غائب ہو گیا تھا، ڈوب گیا تھا، اس کو غائب ہونے کے بعد روز روشن کی طرح پلٹانے والے میرے پروردگار، علی ابن ابی طالب کے صدقے میں میری آنکھوں کو پلٹا دے۔ کیا دعا کر رہی ہے؟ کہ اے علی کے لیے سورج کے پلٹانے والے خدا میری آنکھوں کو پلٹا دے۔ انہوں نے سوچا فقیر ہے، کنارے بیٹھی ہوئی سڑک کو اور خانہ کعبہ کی طرف کر کے دعا کر رہی ہے۔ انہوں نے 2 دینار نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھے، کہنے لگے کہ اس نے فلمستہما، ایسے اس کو چھوا، اندھی ہے نا، ایسے اس نے چھوا، دیکھا دینار ہے، فطرحتہما فی وجہی، اٹھا کے ہمارے منہ پہ مار دیا، اٹھا کے ہم نے سمجھا فقیر ہے، ہمارے منہ پہ مار دیا، اور ہمارے منہ پہ مارنے کے بعد کہتی یا رجل اذللتنی بالفقر، تو مجھے فقیر سمجھ کے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ سلیمان بن اعمش کہتے ہیں یا رجل اذللتنی بالفقر، تو مجھے فقیر سمجھ کے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اف لک، وائد تجھ پر، اللہ من تولی آل محمد لا یکون ذلیلا، یہ جان لے کہ جو اہل بیت کی ولایت سے سرشار ہوتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ اہل بیت کا چیک سلام محمد والا جو اہل بیت کی ولایت سے سرشار ہوتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ ذلیل کون ہوتا ہے؟ جو اہل بیت سے دور ہوتا ہے، اس ولایت سے، اس محبت سے دور ہوتا ہے۔ کہنے کہ پلٹ کے جب آئے تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں چھپی، پلٹ کے جب آئے تو کہا کہ اس کی آنکھیں، کہا کہ کیا مرا اے عورت، علی ابن ابی طالب کی محبت نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا؟ علی کی محبت نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا؟ جب گئے تو تم انڈی تھی، اب جب پلٹ کے آئے ہیں تو تمہاری بینائی واپس آ گئی، تمہاری بصارت واپس آ گئی، یہ ہوا کیا آگے تمہارے ساتھ؟ تب 6 دنوں تک لگاتار میں نے مولا سے توسل کیا، اللہ سے دعا کی، 7ویں شب شب جمعہ تھی، میں سوئی، تو ایک شخص میرے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ تم کیا علی سے محبت کرتی ہو؟ کہا ہاں علی سے محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ آنکھوں پر اپنے ہاتھ کو رکھو، میں نے اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر رکھا۔ اب اس شخص نے دعا کی، میرے پروردگار اگر یہ علی کی چاہنے والی ہے تو اس کی آنکھ کو واپس لوٹا دے۔ جب میں نے اپنے ہاتھ کو ہٹایا تو میری بینائی واپس آ گئی۔ میری بینائی واپس آ گئی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام، اس شخص نے کہا کہ میرا نام خضر ہے، میں علی ابن ابی طالب کا دوست ہوں۔ خضر نبی، میں خضر ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا دوست ہوں۔ یہ جان لو جو بھی علی سے محبت کرتا ہے، علی کی محبت دنیا میں آفات سے نجات دینے والی ہے اور آخرت میں عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس حدیث سے، اس روایت سے ملا کہ ولایت اہل بیت رکھنے والا ذلیل نہیں۔ یہ مقدمہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم ذلیل نہیں ہیں، اہل بیت کے شیعہ ذلیل نہیں، اہل بیت کے شیعہ قدرت مند ہیں، اہل بیت کے شیعہ عزت دار ہیں، اہل بیت کے شیعہ شریف ہیں، اہل بیت کے شیعہ سچے ہیں، اہل بیت کے شیعہ ایماندار ہیں، اہل بیت کے شیعہ ذمہ دار ہیں، اہل بیت کے شیعہ برائیوں سے دور ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی تک سمجھ میں آ گیا نا کہ اب غدیر والا پروجیکٹ کیا ہے۔ اب ہم واحد ہوتے ہیں کربلا والے پروجیکٹ، غدیری کو، غدیر والا پروجیکٹ جو چلا رہے ہیں انہیں غدیری کہتے ہیں اور ممائی کہتے ہیں۔ کربلا والا جو پروجیکٹ چلا رہے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ عزادار کہتے ہیں۔ اور یہ عزادار اور یہ عزاداری اتنا امپورٹنٹ عمل، یہ کربلا کا پروجیکٹ ہے۔ یہ عمل اتنا امپورٹنٹ ہے عزیزوں کی، یہ دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عزاداری کا چہرہ خراب کرو، کہ عزاداری کو اور نماز سے ٹکرا دو۔
تو جو عزادار ہے نمازی کا عزادار ہوتی ہے، عزاداری اور نماز کو ٹکراؤ ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ نوٹس کرو، اور جب اذان ہونے لگے تو کہو کہ یہ بھی عبادت ہے، اور کہو کہ جو ہے عشق حسینی بھی عبادت ہے۔ اس طرح کے مسائل ہیں کہ بہت سے مسائل وقت نہیں ہمارے پاس چھ ہوتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ یہ جو عزاداری والا جو پورے جو عزادار ہے نا وہ نمازی سے کہیں بڑھ کے ہے، لیکن یہ جان لینا کہ جو عزادار ہے وہی در حقیقت نمازی ہے، جو نمازی ہے وہی عزادار ہے، جو عزادار ہے وہی نمازی ہے، جو نمازی ہے وہی عزادار ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص عزادار ہو اور نمازی نہ ہو، اور ایک شخص نمازی ہو اور عزادار نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں کہ ایک شخص عزادار اور نمازی نہ ہو۔ یہ پروجیکٹ ہے، عزادار منصب ہے، عزادار منصب ہے، اور اس منصب کی پروجیکٹ دیا گیا ہے کربلا کا۔ کربلا میں جو ان کو پروجیکٹ ملا ہے وہ ہے ریزسٹنس، وہ ہے مقابلہ ہر قسم کی برائی سے، ذلت سے، ناانصافی سے، ظلم سے، ڈسکریمنیشن سے، بھید بھاؤ سے، طبقاتی نظام سے، کاسٹ سسٹم سے، یہ مقابلہ ہے۔ امیری اور غریبی سے، چھوٹے اور بڑے سے، خاندانی شرافت پر فخر کرنے والوں سے، ان تمام چیزوں سے مقابلہ ہے۔ ریزسٹنس ہے کربلا، یہ پروجیکٹ ہے عزادار۔ اب ہمارے لیے جو ایک مشکل ہے کھڑی کی گئی ہے پوری دنیا میں اور اب ہندوستان میں عام طور سے، اس کا نام ہے، اس مشکل کو ہمارے لیے کھڑا کیا گیا ہے اور ہم کو برا کہا جاتا ہے، مشکل سے لے کر میں اس کو ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تھوڑی سی اکیڈمک گفتگو ہے، لیکن آپ اس کو اگر آئندہ سن لیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا جو ہے حوصلے کے ساتھ، تو آپ کے بہت کام آنے والے ہیں۔ ہم کو کہا جاتا ہے جہادی، کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ کون کون جانتا ہے کہ کہا جاتا ہے جہادی؟ جہادی یعنی جہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے یہاں پہ جہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک بتا دو۔ ایسا بس میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جہادی کا تعلق جہاد سے نہیں ہے۔ ایک ورڈ ہے جہاد جو مقدس عمل ہے اسلام میں، اور ایک کام ہے، ایک شخص ہے جہادی۔ بعض ایسے ٹرمز ہوتے ہیں اور ایسی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں، ایسی اصطلاحیں ہوتی ہیں کہ جن کا نام تو الگ ہوتا ہے، کسی ایک عمل سے ہوتا ہے، مگر اس عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دوں، کہتے ہیں کبوتر بازی۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کبوتر بازی کو؟ کبوتر بازی کسے کہتے ہیں؟ کبوتر بازی نہیں، ایسا مطلب کبوتر پانا نہیں۔ کبوتر بازی کیا پڑھی ہے، پیپر وغیرہ میں دیکھیے، تھوڑا سرچ کیجیے، مل جائے گا۔ کبوتر بازی کیسے آتے ہیں سامنے؟ کبوتر بازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہراً لفظ ہے کبوتر بازی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ کبوتر پالتے ہیں اور کبوتر اڑاتے ہیں اور کبوتر کا شوق رکھتے ہیں، مگر یہ ٹرمنالوجی کس کے لیے استعمال ہوتی ہے کبوتر بازی کی؟ وہ لوگ کہ جو ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہوتے ہیں یا لوگوں کو دھوکے کے ذریعے سے، دھوکہ بازی کے ذریعے سے دوسرے ممالک میں جعلی پاسپورٹ اور جعلی ڈاکومنٹس کے ذریعے سے بیچتے ہیں۔ سرچ کیجیے گا، مل جائے گا آپ کو کبوتر بازی، ہے نا؟ اس کے کیسز سامنے آتے ہیں، اسکینڈل سامنے آتے ہیں، اس کے ریکٹ اس کے پکڑے جاتے ہیں۔ کبوتر بازی کا کبوتر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طریقے سے جہادی کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جہادی کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہی میرا جہادی کون ہے تو پیچھے سے آواز آئی آتنکوادی، ٹیررسٹ۔ جہاد کا جہادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہادی جیسے ہی آپ کے لفظ آتا ہے جہادی تو تصور ہوتا ہے بیوٹیلیٹی کا، کہ ایک شخص بہت ہی پرتشدد انسان ہے، بے رحم ہے، سخت دل ہے، کسی کو بھی چاہتا ہے، جب چاہتا ہے گلا ریت کے مار ڈالتا ہے، عورتوں کا ریپ کر ڈالتا ہے، لوگوں کے گھروں کو گرا دیتا ہے،
ان کے گھروں کو تاراج کر دیتا ہے، گاؤں کے گاؤں جلا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، کمزوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے. داعشیوں کی یہی تو صفات ہے نا، القاعدہ والوں کے، طالبان کے صفات یہی تو گنائے جاتے ہیں. محترم جہادی، جہادی کون ہوتا ہے؟ جہادی جو بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے، جہادی جو بے گناہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کی عصمت دری کرتا ہے، جہادی وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے گھروں کو تاراج کر دیتا ہے، جہادی وہ ہوتا ہے جو آتنک پھیلاتا ہے، تشدد پھیلاتا ہے، بے رحمی سے لوگوں کو مارتا ہے. جہادی وہ ہے جو گاؤں کے گاؤں جلا دیتا ہے، جہادی وہ ہے جو کمزوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے. جہاد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان محترم یہ لفظ جہادی ہے. اچھا اب اس لفظ یہ لفظ جہادی آیا تو اب اس سے ذہن میں جو معنی آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں. یہ لفظ ہندو یا مسلمان یا سکھ یا عیسائی کسی سے مخصوص نہیں ہے. اب جس شخص کے اندر یہ صفات موجود ہوں گے وہ جہادی ہوگا. یہ فرمایا اب جس شخص کے اندر یہ صفات موجود ہوں گے، جو بے گناہوں کو مارتا ہوگا، جو خواتین کی عصمت دری کرتا ہوگا، جو کمزوروں کا گھر جلاتا ہوگا، جو کمزوروں کا گھر گراتا ہوگا. بار بار تکرار کر رہا ہوں، آپ کے اذہان کو اپنے ملک میں لانا چاہتا ہوں. عراق اور شام سے، داعش سے نکال کر عراق اور شام سے لے کر میں آپ کو ہندوستان میں لانا چاہتا ہوں کہ خالی جہادی اسلامی ممالک میں نہیں پائے جاتے ہیں بلکہ ہمارے اگل بغل میں پائے جاتے ہیں. بلقیس بانو کے ریپسٹوں کو بھی آپ جہادی کہہ سکتے ہیں. پہلو خان جیسے بے گناہ کو مارنے والے کو بھی جہادی کہا جا سکتا ہے. مظلوموں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلانے والے کو بھی جہادی کہا جا سکتا ہے. اور یہ جہادی ہیں کیونکہ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ گھروں کو تاراج کر رہے ہیں، یہ خواتین کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ بے گناہوں کو مار رہے ہیں، یہ بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں. تو آپ جہادیوں کو عراق میں مت ڈھونڈنا، بلکہ آؤ آ کر اپنے آس پاس بھی دیکھو، سینکڑوں جہادی مل جائیں گے. سلام پڑھتے محمد اس کو ایکسپلین کرنے میں ڈریے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں. ایکسپلین کرنا بھی جہاد ہے. ایکسپلینیشن بہت ضروری ہے. ہو از جہادی؟ مسلم نہیں، ہندو نہیں، جہادی صفت ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ جب کوفے میں وارد ہوئی، دیکھیے صفت بن گئی، یہ صفت ہے. جہاں بھی ایسے لوگوں کو دیکھیے گا وہ جہادی ہیں، ان کا جہاد سے لیکن کوئی تعلق نہیں. جناب زینب جب کوفے میں وارد ہوئی تو اہل کوفہ مظلومی اہل بیت کو دیکھ کر اور اپنی بے وفائی اور اپنی غداری کو سوچنے کے بعد رونے لگے. تو بیوی نے ایک مرتبہ رک کیا ان کا، کہا یا اہل کوفہ، یا اہل القتل والغدر، اے دھوکہ دینے والوں، اے وعدہ کر کے رسوا اور ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دینے والوں، اے غداروں، اب تم ہم پر رو رہے ہو. 3 صفتیں بیان کی. جناب زینب کے کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے کوفی اس شخص کو کہا جاتا تھا جو کوفہ میں رہتا تھا، لیکن ان کے بعد سے کوفی صفت بن گئی. ان کے بعد سے کوفی صفت بن گئی. اب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کوفے میں رہتا ہو مگر کوفی نہ ہو، مگر بھوپال میں رہتا ہو لیکن وہ کوفی ہو. کیوں؟ جو کوفی صفت ہے. کیا صفت ہے؟ جو اہل بیت سے غداری کرے وہ کوفی، جو اہل بیت کو رسوا کرنے کے لیے چھوڑ دے وہ کوفی، جو اہل بیت سے وعدہ کر کے وعدے کو نہ نبھائے کوفی. مولا ہم آپ کو چاہتے ہیں تو آپ کے راستے پہ چلیں گے، لیکن شراب پی رہے ہیں تو کوفی، جوا کھیل رہے ہیں تو کوفی، جھوٹ بول رہے ہیں تو کوفی، وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو کوفی. کیوں؟ کیونکہ ہم اہل بیت کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، ان سے غداری کر رہے ہیں. تو اب کوفی کہیں بھی پایا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ایک شخص کوفے میں رہنے کے بعد اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور کوفی نہ ہو. سلمان پڑھنے محمد والے محمد. یہ صفت ہے، سب جہادی صفت ہے. اور جہاد کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ جہاد کے معنی
جہاد کا روٹ ورڈ ہے جے جیم ہے دال، جوہد یعنی کوشش۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد ہر قسم کی کوشش کو نہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اجر حیات کے لیے جو ہے وہ کما رہا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ایسا ہے جیسے جہاد کر رہا ہے، جی نہیں، وہ جہاد کرنے والے جیسا ہے، نہ کہ جہاد کر رہا ہے۔ حدیث یہ کہتے ہیں جہاد کوشش کو نہیں کہتے۔ میں آج ڈیفائن کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جہاد، اللہ نے مولا نے یہ توفیق عطا کی ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد یعنی کوشش کرنا، لیکن ہر کوشش نہیں، خاص مقصد کے لیے کوشش کرنا، لیکن ہر مقصد نہیں، ایسا مقصد جو خدا کے لیے ہو اور جو اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے رسول اور اللہ کے اہل بیت کے لیے ہو، ایسا مقصد۔ ایک اور کی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمارے مقابلے میں دشمن کا روڑا ہو، دشمن ہم کو مقصد تک پہنچنے کے لیے روکے اور ہم دشمن سے درگیر رہیں اور دشمن سے ہماری جنگ چلتی رہے مسلسل، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد ہر کوشش کو نہیں کہتے۔ جہاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا کام، جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ جہاد کی ایک قسم ہے جس کو قتال کہتے ہیں، قتال یعنی جنگ کرنا۔ جہاد کی ایک قسم ہے جہاد بالنفس، یعنی اپنے نفس امارہ سے لڑنا۔ نفس کہتا ہے، نفس کہتا ہے، دیکھیے اگر جہاد ہو رہا ہے، نفس کہتا ہے کہ نامحرم خوبصورت لڑکی کو دیکھو، لیکن ہمارا وجود کہتا ہے کہ مت دیکھو۔ نفس سے ہماری جنگ چل رہی ہے، کیوں نہیں دیکھو؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا، ہمارے مولا نے منع کیا، ہمارے آقا نے منع کیا، اور ہم مسلسل اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے ایک مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں کو نیچے کیا، ہمارا وجود ہمارے نفس امارہ کے اوپر غالب آ گیا، تو اب دھیرے دھیرے یہ نفس مطمئنہ کی راہ پر لگ جائے گا۔ نفس امارہ نے ہم کو دھوکہ دینا چاہا، ہمارے نفس لوامہ نے ہم کو روکا، ہماری جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم اس نفس مطمئنہ کی راہ پر لگنے لگے۔ البتہ اس پہ جو ہے وہ اور یہ اس کو کہتے ہیں جہاد بالنفس۔ جہاد باللسان، اپنی زبان سے اگر برائیاں ہو رہی ہیں تو زبان سے بول کے آپ کہیے کہ آپ نامحرم کو مت دیکھیے، آپ گالیاں مت رکھیے، آپ غلط کام مت کیجیے، یہ جہاد ہے۔ کیا ہے؟ یہ جہاد باللسان ہے، لکھ کر جہاد کرنا، حق بیان کرنا۔ حق بیانی جہاد ہے، حق بیانی جہاد ہے۔ آپ بیان کریں، ایکسپلین کریں، اپنے مذہب کو بیان کریں، اپنے مذہب کے قوانین کو ایکسپلین کریں لوگوں کے سامنے کہ ہم کون ہیں۔ آج دنیا کے سامنے سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے مذہب کو ڈیفائن کیا جائے، اپنے مذہب کی ایک ایک قانون کو بیان کیا جائے، یہ جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جسے امام سجاد علیہ السلام نے کربلا سے کیا ہے۔ قتال کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا۔ جہاد کی ایک قسم ہے قتال، جہاد کی جنگ میں جا کر لڑنا، یہ ایک قسم ہے، جہاد کی ایک قسم ہے قتال، تلوار اٹھانا، اسلحہ اٹھانا، لیکن زندگی پوری کی پوری جہاد ہے۔ شیطان سے جنگ ہے، شیطان کی اولاد سے جنگ ہے، شیطان کے ماننے والوں سے جنگ ہے، وہ برائی پھیلائیں گے، ہم برائی روکیں گے، یہ جنگ ہے، باقی جہاد ہے۔ اب دیکھیں جہادی کون ہے؟ اچھا، یہ جو جہاد کرے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ فرق ہے، جہادی جہاد نہیں کرتا ہے، جہاد مجاہد کرتا ہے۔ مجاہد کا تعلق جہاد سے ہے، مگر جہادی کا تعلق جہاد سے نہیں ہے۔ اب اگر دونوں کا کمپیریزن کریں، جہادی کا اور مجاہد کا، مجاہد کا کام زمین پر امن و امان پھیلانا ہے، جہادی کا کام زمین پر افراتفری پھیلانا ہے۔
مجاہد، اگر ہم مجاہد ہیں تو جب تک ہم زندہ ہیں ہماری خواتین کے اوپر کوئی بد نظر بد نیت نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے، ہم مجاہد ہیں۔ مگر جہادی کہتا ہے کہ بیٹی کو بچاؤ مگر اسی بیٹی کے ساتھ بلاత్కాر کرتا ہے، یہ جہادی ہے۔ لیکن مجاہد عورت کی عصمت کو بچاتا ہے، جہادی عورت کی عصمت دری کرتا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ڈر رہے ہیں؟ مولا ہمارے پاس ہے، علی ہمارے پاس ہے، مولا علی ہمارے پاس ہے، ہمیں خیبر ملا ہے، خیبر سے ہمیں 3 چیزیں ملی ہیں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی مجلسیں سنتے آئے، اب تو موقع ہے مجلسیں اپنا رنگ دکھلائیں، اب تو موقع ہے کہ مجلسیں اپنا رنگ دکھلائیں، اب تو موقع ہے ماتم، کل ماتم سوگواری کی علامت تھی، آج ماتم جہاد سینے پر پڑتا ہے مگر پڑتا ظاہر سینے پر ہے لال ظالم کا چہرہ ہوتا ہے عزیزوں۔ تو یہ آپ کا عمل جو ہے وہ ظالم کو پریشان رکھے، تب تو یہ جہاد ہے، تب تو آپ مجاہد ہیں۔ مجاہد کا کام ہوتا ہے زمین پر امن و امان پر قاتلوہم حتی لا یکون فتنہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے جنگ کرتے رہیے، جنگ اقتدار کی جنگ، اسلحے کے ساتھ جنگ کیجیے، کب تک؟ یہاں تک کہ فتنہ تمام ہو جائے۔ یعنی جہاد میں جنگ کا مقصد فتنے کو ختم کرنا ہے۔ اب فتنے کا تعلق مسلمان غیر مسلمان سے نہیں ہے، اگر فتنہ غیر مسلمان ہے تو علی جنگ کے لیے اٹھیں گے اور صفین میں جائیں گے، اگر فتنہ غیر مسلمان ہے تو علی اٹھیں گے نہروان میں جائیں گے، جمل میں جائیں گے جنگ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ قتال کا کام فتنہ ختم کرنا ہے۔ بتائیے کہ جہاد کا تعلق جہادیوں سے نہیں ہے، جہاد کا تعلق مجاہدین سے، مجاہدوں سے۔ اور اگر مجاہد ہے تو زمین پر امن و امان رہے گا، زمین پر ترقی رہے گی، زمین پر کامیابی رہے گی، زمین پر خواتین محفوظ رہیں گی، زمین پر علم رہے گا، زمین پر علم کی روشنی رہے گی، زمین پر ہر طرف کامیابیاں اور خوشحالیاں رہیں گی۔ اور اگر جہادی رہے گا تو زمین پر افراتفری رہے گی، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، ایک دوسرے سے حسد کریں گے، امن و امان نہیں ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے ڈریں گے، خوف زدہ ہوں گے کہ کب پکڑ لیا جائے۔ عزیزان محترم، آج کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اور جو ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ ظاہراً مسلمان نہ ہو لیکن اسلامی ٹرمینالوجی میں ہم انہیں مجاہد ضرور کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو ایکٹیوسٹ ہیں عزیزان محترم، میرے دوستوں، یہ جو ظلم کے خلاف بول رہے ہیں مسلسل، یہ مجاہد ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ہیں۔ لہذا ہم مجاہد ہیں، ہم جہادی نہیں۔ جہادی تم ہو، تم ظالم ہو، تمہاری تعلیم بڑی ہوئی ہے ظلم سے، تم نے ہندوستان پر حملہ کیا، یہاں کے معصوموں کے سویلائزیشن کو برباد کیا۔ اٹھا کے اپنی تعلیم دیکھو، پڑھو۔ سی بی ایس سی بورڈ سے بہت سے لوگوں بچوں نے یہاں پہ پڑھا ہوگا، این سی آر ٹی کی بکس پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے ہسٹری کی، جا کے دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے، تمہاری تعلیم موجود ہے، تمہاری تعلیم ظلم اور بربریت سے بھری ہوئی ہے۔ تم نے آنے کے بعد اس زمین کو، اس گلزار زمین کو، اس زمین کو جو زمین پر اللہ کی طرف سے جو جنت ہوا کرتی تھی، یہ زمین جو امن و امان کی زمین تھی، تم نے یہاں پر آ کر فتنہ پھیلایا۔ تم ظالم ہو، ظالم سڑا ہوا پھل ہوتا ہے۔ ظالم کی مثال سڑے ہوئے پھل جیسی ہوتی ہے۔ ایک ٹوکری میں آپ پھل رکھیں، سیب، انار، انگور، اور ایک سڑا ہوا سیب، جس طرف سے وہ سڑا ہوا ہے نا اسے لا کے آپ رکھ دیں اوپر سے، 3 دن کے بعد جا کے دیکھیے گا تو کیا ہوگا؟ جب اس سڑے ہوئے پھل کو آپ اٹھائیے گا تو خود تو اور زیادہ سڑ گیا ہوگا، دوسروں کو بھی سڑا دیا ہوگا۔ معاشرے میں ظالم کی مثال سڑے ہوئے پھل جیسی ہے۔ جب ظالم معاشرے میں آتا ہے تو وہ معاشرے کو سڑانے لگتا ہے۔ دنیا میں مثال سڑے ہوئے پھل کی امریکہ ہے، بائیڈن ہے، ٹرمپ تھا، بش تھا، اس وقت اسرائیل ہے، اس وقت بن سلمان ہے، یہ سب
دنیا کے سڑے ہوئے پھل جو پوری دنیا کو سڑا رہے ہیں. دور کے سڑے ہوئے پھلوں کے نام میں نے لے لیے, اپنے ملک کے سڑے ہوئے پھلوں کو آپ بہتر طریقے سے آپ سلوات پڑھیں محمد والا. ان کا علاج یہ ہے کہ اسے معاشرے سے نکال کے باہر پھینکو. یہ کام مجاہد کرتا ہے, یہ کام مجاہد کرتا ہے, جہادی نہیں کرے گا. یہ کام جہادی صرف نعرہ لگاتا ہے. کتنی بیٹیاں بچائی آج تک, کتنی بیٹیوں کو پڑھایا آج تک, کتنے غریبوں کو امیر بنایا آج تک. مجاہد لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر غربت سے نکال کر, فقر کی ذلت سے نکال کر غنی بنا دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام مجاہد ہیں کہ نہیں. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مولا کے گھر پہ کہا میں فقیر ہوں. مولا گھر میں آیا اور آنے کے بعد مولا نے کہا اپنی خواتین سے, اپنے گھر کی عورتوں سے کہ ایک رومال بچھا دیا کہ جو کچھ ہے اس میں ڈال دو, جو کچھ ہے اس میں ڈال دو. سب نے اپنے زیور, اپنے کڑے, اپنے ہار, گندے جو بھی تھے ڈال دیے. مولا نے اس کو, اس گٹھری کو باندھا اور دروازہ ہلکا سا کھولا, ہاتھ نکالا. ہاتھ نکالنے کے بعد اس کے حوالے کر دیا اور ایک جملہ کہا کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے, اگر اس سے زیادہ ہوتا تو ہم کو دے دیتے. کھول کے دیکھا رونے لگا. تو میں کہہ رہا ہوں, میں نے تم سے معذرت کرنی تھی پہلے کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے, اگر اس سے زیادہ ہوتا تو ہم کو دے دیتے. کہنے لگا کہ مولا ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ آپ نے کم دیا ہے, ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ نے امیر بھی بنا دیا, اس کے باوجود آپ معذرت چاہ رہے ہیں. امیر بنا دیا, ایک لمحے میں چہرہ بھی نہیں دیکھا. یہی واقعہ انہوں نے آٹھویں امام کے ساتھ ہوا, یہی واقعہ. تو کسی نے پوچھا مولا آپ نے اس کا چہرہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہا میں جب کوئی فقیر مانگتا ہے اور جب کوئی عطا کرتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر شرمندگی اور ندامت کے آثار ہوتے ہیں. مجھے برداشت نہیں ہے کہ کسی کے چہرے کے اوپر ندامت اور شرمندگی کے آثار کو دیکھوں, اس لیے میں نے خالی ہاتھ بڑھایا تھا, اس کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا. اہل بیت فقیری برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اہل بیت کا چاہنے والا فقیر نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فقیری ذلت ہے. خوب کمائیے مگر حرام نہیں بہت پائے. خوب کمائیے مگر حلال. خوب پیسہ خرچ کیجئے مگر اسراف نہیں کیجئے. غریبوں کو امیر بنائیے, اپنے پیسے جمع کر کے مت رکھیے. جمع کرنا, پیسے جمع کرنا, اکٹھا کرنا, یہ فرعون, شداد, حامان, بنی امیہ کی صفت ہے. اللہ نے نعمت دی تو اسے صاحبان تک پہنچا دینا, اہل تک پہنچا دینا, یہ اہل بیت کی صفت ہے. مشکل کشائی اور حاجت روائی یہ اہل بیت کی صفت ہے. آپ کے گھر پہ کچھ مانگنے آ جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہٹے کٹے سے ہو, جاؤ جا کے کماؤ. ایک بار آیا مانگنے کے لیے اور آپ نے اس کو شرمندہ کر دیا. اس کے پاس نہیں تھا, نہیں ملا تھا, بھوکا تھا, کھانا تھا, اس کو مانگنے کے لیے آ گیا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ہٹے کٹے ہو, جا کر کماؤ. اگر کمائی کے لیے کام ملتا تو آتا کیوں ہو؟ آپ پہلے یہ نہیں سوچا تم نے تبلیغ کرنے لگے اس کو پہلے ہی مرحلے میں, یہ نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ مشکل کیا تھی, اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ نے تمہیں مشکل کشائی کے لیے منتخب کیا ہے. تمہارے در پہ اگر کوئی مانگنے آیا ہے تو اس کا مطلب مولا مشکل کشا کیا ہے؟ مشکل کشا ہے. علی وہ ہے جو مشکل کشائی کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارے گھر پہ حاجت لے کر آ گیا ہے اور اگر ہم نے اس کی حاجت روائی کر دی تو ایک مرتبہ جا کے شکر خدا کرنا چاہیے. پروردگار تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے علی جیسی صفت عطا کر دی. سلوات پڑھتے محمد علیہ محمد. خیبر نے آپ کو کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا کریں گے یہ؟ تمہیں اپنا کام کرنا ہے, تمہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا. جم جایا کرو جوانوں, جم جایا کرو, شیپ بنانے کے لیے نہیں, مضبوط ہونے کے لیے.
جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، روحانی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ آپ کی روح کو مضبوط آپ کی مجلسیں اور نمازیں کرتی ہیں، اور آپ کے جسم کو مضبوط آپ کی غذا اور آپ کی ایکسرسائز کرتی ہے۔ اور جب تمہارا جسم مضبوط ہوگا تو ظالم کی ایک خاصیت ہے کہ کبھی وہ مضبوط سے نہیں ٹکراتا۔ آپ نے آج تک دیکھا ہے کبھی کہ کسی کے پاس BMW ہو، BMW کسی کے پاس ہو اور وہ جا کے کسی کو ٹکر مارتے، ہلکی سے ٹکر لگ جائے تو بائک والا اتر کے آئے، اس کا دروازہ کھولے اور اسے ایک تماچا رسید کرتے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا نا؟ لیکن BMW سے جا رہے ہیں، پیچھے سے ہلکی سی رکشے والے کے ٹائر کی ٹکر لگ گئی، دروازہ کھولے گا، آ کے تماچا لگا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مضبوط ہیں، وہ بیچارہ رکشے والا کمزور ہے۔ لیکن اگر وہی رکشے والا اس کی جگہ پر BMW دوسری ہوتی، ارے سر سوری کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ کیوں؟ تو سامنے والا بھی مضبوط ہے۔ تم ایک مارو گے، جب باڈی بنی رہے گی نا تو یہ آپ سے بھائی جان کریں گے، آپ کو جہادی نہیں کہیں گے۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ مروان آئے، امام حسین علیہ السلام کی آئے کہ زمین اس نے قبضہ کر لی، انہوں نے کہا چھوڑ دو، تم چلے جاؤ یہاں سے، یہ ہماری زمین ہے۔ مزدوری کر رہا تھا، انہوں نے پکڑ دیا، سینے پہ چڑھ گیا، بھاگ گیا مروان، بھاگ گیا چھوڑ کے۔ ارے میں تمہیں کہتا کہ مولا خالی کے حسین میں خالی نرمی سے بات کرتے ہیں، حسین کو شجاعت بھی ہے، حسین کو طاقت بھی ہے۔ حسینی ہمیشہ نرم ہوتا ہے لیکن مظلوم کے سامنے، ظالم کے سامنے نہیں، ظالم کے سامنے نہیں، ظالم کے سامنے سیسا پجائی کی بات جھک نہیں سکتا۔ تو جب عزیزوں آپ روحانی طور پر مضبوط ہوں گے، جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے، لیکن کبھی اپنی طاقت جو ہے نا یہاں پر اس کے اوپر بھروسہ مت کیجیے کہ میری طاقت نہیں، کہ اللہ نے دی، یہ اس پر مت بھروسہ کیجیے گا کہ ہمارے چار بھائی ہیں، موٹے موٹے لمبے لمبے چوڑے چوڑے نا، یہ چار بھائی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضرت شامی کے 4 پہلوان بیٹے تھے، خود بھی بڑا پہلوان تھا۔ 13 سال کے قاسم نے دھول چٹا دی، جہنم قاسم تھا۔ صلوات محمد و علی محمد۔ ظالم بادشاہ گزرے ہیں چیزوں، جب تک وہ ہزاروں کی تعداد میں سادات کو ختم نہیں کر دیا کرتے تھے، شیعوں کو ختم نہیں کر دیا کرتے تھے، وہ شام کو رات میں ان کو نیند نہیں آتی اور قتل کرنے کے بعد بڑے چین سے سوتے تھے کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا، ہم ختم ہونے والی قوم، قتل کر دیتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم نے ان کو مٹا دیا، جیسے ہی محرم آتا تھا پھر یاد سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ختم ہونے والی قوم نہیں، ختم ہونے والی مٹنے والی قوم نہیں، ہم دعائے زہرا، ہم دعائے سیدہ، ہم پر دعائے سیدہ ان کا سہارا ہے، ان کا سایہ ہے، ولایت علی کی طاقت ہے ہمارے اندر۔ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے عزیزوں، یہ مجلس میں واہ کی چیز نہیں ہے۔ ولایت وجود کا حصہ ہونی چاہیے۔ ادھر سے مکمل اختیار، ہماری طرف سے مکمل سبمیشن، ہماری طرف سے مکمل تسلیم، یس مولا، جی مولا، چشم مولا، جو آپ کہیں گے وہ کریں گے۔ عزیزوں کربلا ریزسٹنس ہے، کربلا جہاد ہے، ہم مجاہد ہیں، آزادار یعنی مجاہد، آزادار یعنی عزتیں بچانے والا، آزادار
यानी जहालतें दूर करने वाला। आपको टॉप पर रहना है। अब मुंतज़िर क्या है? मुंतज़िर वो है कि जो अपने इमाम का इंतज़ार कर रहा है, उसकी हुकूमत का इंतज़ार कर रहा है, ज़ालिमों से लड़ने के लिए, कातिलान हुसैन से बदला लेने के लिए। अब ज़रूरत है कि जब मौला आएंगे तो ज़माना एडवांस हो जाए। उस एडवांस ज़माने में तलवार से जंग नहीं होती। उस ज़माने में जितने एडवांस हथियार जो है वो ज़ालिमों के पास होंगे, उससे एक कदम आगे होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी कौम को साइंटिस्ट की ज़रूरत है, इंजीनियर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। भोपाल में कितने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, कितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कितने न्यूरोसर्जन हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो नाम मुजाहिद है, नाम शिया है, वाजिब है सबके ऊपर। भोपाल में कितने साइंटिस्ट हैं? शिया नहीं है। मुसलमान जितने भी यहाँ पर हैं हिंदुस्तान में, मुसलमान जितने भी, उसमें हमारी तादाद जो है 9 से 14% है। सर्च कीजिएगा, मुसलमानों की तादाद जो है वो 16, 17, 18% है जो कहा जाता है। उसमें हमारी जो तादाद है वो 7 या 8%, 9 से 14% है। तो हर शोबे पर टॉप पर गूगल के CEO कोई दूसरा हो सकता है, शिया क्यों नहीं हो सकता है? हमारे फौज का कमांडर शिया क्यों नहीं हो सकता है? जबकि हम करबला वाले हैं। हमारे कौम के सबसे बड़े डॉक्टर्स, सबसे बड़े सर्जन्स, सबसे बड़े स्पेशलिस्ट जो हैं वो शिया क्यों नहीं हो सकते हैं? हम सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं जाते हैं? हम कंपटीशंस में क्यों नहीं बैठते हैं? हमें इस बात अभी एशिया कप चल रहा है, सबको पता है शेड्यूल कि कब इंडिया का मैच पाकिस्तान से, कब श्रीलंका से, कब बांग्लादेश से। हमें ये क्यों नहीं पता है कि जो कंपटीशंस आने वाले हैं उनकी तारीखें कब आएंगी? हम तैयारी क्यों नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे हैं तो शिया मुंतज़िर यानी टॉप पे हर जगह, क्योंकि अपने मौला का इंतजार कर रहा है। जैसे मौला आएंगे, मौला के साइंटिस्ट हैं, ये फराएं मौला आएंगे, खाली तलवार थोड़ी देंगे आपको। मौला की हुकूमत को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है, उसके माहिरीन का होना ज़रूरी है। ये कहाँ से सीखेंगे? ये इंतज़ार शबरात में पटाखे फोड़ने का नाम नहीं है। पूरे कहीं बात, शबरात में पटाखे फोड़ने का नाम इंतज़ार नहीं है। इंतज़ार किए, बच्चों को पढ़ाओ, खुद नहीं खाओ, और बच्चों की हायर एजुकेशन है उसका इंतज़ाम करो। ये है इंतज़ार। मामे सच्चा आदमी देख किया, एक्सप्लेन किया अपने मजहब, जहाँ भी रहो निडर होके अपने मजहब को एक्सप्लेन करो, शियत को आम करो, फैलाओ शियत को। शिया बनाओ नहीं, मजबूर नहीं करो। इतना बता दो तो इंसान तहकीक करने में मजबूर हो जाए, हक को बातिल से जुदा करने पर मजबूर हो जाए, हक को पा लेने पर मजबूर हो जाए। बताओ और जगह एक्सप्लेन करो, डरो नहीं, खौफजदा मत होना, क्योंकि तुम्हारे पास खैबर, क्योंकि तुम्हारे पास फातह है। खैबर तो यहूदियों का है। कुछ साल पहले यूके में फिलिस्तीन की हिमायत में और इसराइल की मुखालिफत में जब ये बर्बरियत कर रहे थे, तो यूके में स्ट्रीट के ऊपर लोग जो हैं वो निकल आए फिलिस्तीनियों की हिमायत में, मजलूमों की हिमायत में। तो दूसरी तरफ कुछ ये सहीहुनी और ज़ायनिस्ट, ये जो यहूदी थे, ये खड़े होकर इन्होंने एक बैनर लिया हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, पता क्या लिखा हुआ था? खैबर वाज योर लास्ट चांस। इतनी काली जर अली ने यहूदियों के सीने पे लगाई है कि उसका जख्म अभी तक नहीं भरा है। वो अभी तक आपको नाबूद करने के लिए तैयार है। वो इसराइल या फिलिस्तीनियों को इसलिए नहीं मार रहे हैं, ये मुसलमान हैं, उनको अली से प्रॉब्लम है, उनको ईरान से इसलिए दुश्मनी है क्योंकि वो खैबर की जो जर लगी है ना अली की, जो खैबर की जो जर अली की लगी है उससे तड़प रहे हैं। खैबर से हमें क्या मिला? खैबर से हमें 3 चीजें मिली। खैबर से हमें करवार मिला, गैर फरार मिला, हैदर कररार मिला।
فرار یعنی بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا، غیر فرار یعنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگنے والا۔ اگر آپ ذمہ داریوں سے نہیں بھاگتے ہیں اور مصیبتوں کا بڑھ بڑھ کر مقابلہ کرتے ہیں تو ہم کرار بھی ہیں، غیر فرار بھی ہیں۔ مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، ہمارے دشمن ہیں، مگر دشمنوں سے اگر ڈر کے بھاگ گئے تو دونوں طرح کی مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں، فراروں کی بھی موجود ہیں، غیر فرار کی بھی موجود ہیں۔ اگر آج کے زمانے کے یزیدیوں سے ہم ڈر کے بھاگ گئے، ان کے سامنے ہم تسلیم ہو گئے تو پھر ہم فرار ہیں، تو پھر ہمیں حق نہیں ہے کہ جنگوں سے بھاگنے والوں کے اوپر ہنسیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں کرار ملا یعنی مصیبتوں سے، مشکلات سے بڑھ بڑھ کر مقابلہ کرنے والا۔ غیر فرار ملا یعنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگنے والا، ذمہ داریوں کو انجام دینے والا۔ لیکن یہ کرار بھی ہے، یہ غیر فرار بھی ہے، مگر یہ مغرور نہیں ہے، اسے اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جب علی سے پوچھا گیا کہ علی آپ نے درے خیبر کو 2 انگلیوں پر اکھاڑا کیسے؟ کہا میں نے کہاں اکھاڑا، میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، قوت ربانیہ سے۔ اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، قوت ربانیہ پر بھروسہ۔ یہ 3 چیزیں ہیں خیبر یہ۔ جب یہ قافلہ شفق میں اپنے آخر میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے یہاں کا شام میں، تو ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ منی خان ہمارے بابا حسین آئے تھے، اے ابن حسین، دیکھا شہید ہو مار دیے گئے، ان کو لوٹ لیا، ان کو اسیر بنا دیا گیا۔ مولا خاموش ہے، تھوڑی دیر میں اس کے بعد آئے اور یزید نے منبر پہ اپنے خطیب کو دیکھا اور اس نے عرضہ سرائی شروع کی اہل بیت کے لیے، ان کی شان میں گستاخیاں شروع کی، سب کو شرم کرنا شروع کیا۔ دنیا میں فیک نیوز ایجاد کرنے والا سب سے بڑا شخص معاویہ ہے، حاکم شام۔ فیک نیوز کا بازار، جو فیک نیوز چل رہی ہے، یہ سنت حاکم شام، اس کی سنت۔ میں کل بھی عرض کیا تھا کہ آج کے دشمنوں اور ظالموں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بنی امیہ کا اپڈیٹڈ ورژن ہے۔ یہ جو آج دیکھ رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل بیت کون ہے۔ اتنا اہل بیت کے خلاف جو ہے وہ زہر ہوتا تھا، وہ لگایا تھا پیسے دے دے کر۔ اتنے چینل اس کے تھے، یعنی اس زمانے کی مسجدوں کے ممبروں کو آج کے یہ پوری میڈیا کے چینل سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ پیسے اتنے دیے تھے کہ ہر مسجد کے ممبر پہ جا کے مولا کائنات کو برا بھلا کہنا، اہل بیت کے شان میں گستاخی کرنا۔ اور جب مولا والد میں تو مولا نے آنے کے بعد حاکم شام یزید کے دربار میں غدیر برپا کر دیا۔ مولا کہنے لگے تھوڑا سا وقت آپ کا دیں گے، گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا ہے، مجھے اجازت ہے آپ کی، ہے اگر میں اس کو کمپلیٹ نہ کروں۔ لگ رہا ہے کہ آدھے لوگ راضی ہیں، آدھے لوگ راضی نہیں ہیں۔ مولا ہے، مولا کا میں بھی اس لکڑی کے ڈھانچے پر جا کر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ، وہ روایت کے الفاظ، مولا کہتے ہیں کہ میں اس لکڑی کے لکڑی کا بڑا بنا ہوا نا ممبر، انہوں نے ممبر نہیں کہا، اس لکڑی کے ڈھانچے پر جا کر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مولا کیا بتانا چاہتے ہیں یہاں پر؟ پہلی چیز، یزید میں بھی اس لکڑی کے ڈھانچے پر جا کر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یزید لکڑی کا ڈھانچہ ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اسٹرکچر امپورٹنٹ نہیں ہے،
اہل امپورٹنٹ ہے. اہل جب اہل اس ڈھانچے پر جائے گا تو وہ ممبر بنے گا. جب اہل جائے گا اس ممبر کے اوپر, اس ڈھانچے کے اوپر, تب وہ ممبر بنے گا. ابھی تک یہ ڈھانچہ ہے. تو میں بھی اس کرنے کے ڈھانچے پر جائے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ دے دے اجازت نا, کیا پریشانی ہے, اس کو پتا تو نہیں دے رہا اجازت, نہیں جانتے لوگ میں آج میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. خیر اس کے اوپر دباؤ پڑا آئے مولا ہم دو سنا کی پروردگار اور کہتے ہیں کہ روتینہ ستن اور فضلنا بسبعین, ہمیں 6 چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں اور 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت دی ہے. ہمیں علم عطا کیا, ہمیں علم عطا کیا, ہمیں سخاوت عطا کی, ہمیں شجاعت عطا کی, ہمیں فصاحت عطا کی اور مومنین کے قلوب میں ہماری محبت عطا کی. ساتھ ساتھ کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے, باہر باہر کے سمرا تھے, باتیں کیا کر رہے ہیں. جزید سوچا تھا کہ ہم کو کہیں گے کہ گالی بیٹھیں گے ماما, مثلا برا بھلا کہیں گے, لعنت بھیجیں گے ہمارے اوپر, تو بہت ذلیل ہے, تو بہت ظالم ہے. مولا کیا باتیں کر رہے ہیں, اسی کو کہتے ہیں غدیر پھیلانا. اسی کو کہتے ہیں, یہ غدیر والا جو پروجیکٹ ہے نا وہ یہی ہے, ایکسپلینیشن, ایکسپلین کرنا اپنے آپ. ابھی تک اتنے سالوں کی محنت کو, جو فیک نیوز کی جو محنت تھی, جو زمانے کا گودی میڈیا تھا, اس کی محنت کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں مولا. اوتینا ستن وفضلنا بسبعین, العلم والعلم والسماحة والفصاحة والبلاغة والشجاعة وحبنا في قلوب المؤمنين, اور ہماری محبت لوگوں کے علم, ہم کو علم عطا کی, ہمیں صبر اور بردباری عطا کی, ہمیں سخاوت عطا کی, ہمیں شجاعت عطا کی, ہمیں فصاحت عطا کی, ہمیں اور ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا. 7 چیزیں ہماری فضیلت کا سبب ہیں. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں. اس نے لوگوں کو کہہ کے کیا بتایا تھا کہ ہم وارث رسول ہیں, ہم خلیفہ رسول ہیں. یہ 700 لوگ بیٹھے ہوئے تھے باہر کے, ان کو بلایا تھا یہ کہہ کے, جھوٹ بول کے. اچھا کپڑا پہنے ہوئے تھا, لوگ لگے کہ ہم جو ہیں وارث ہیں, اس گدی کے ہم وارث ہیں. لاکھوں کا کپڑا پہننا وارث نہیں بناتا. لاکھوں کا کپڑا پہننا وارث نہیں بناتا. جاپان کا مشروم کھانا انسان کو وارث نہیں بناتا. لمبی لمبی چھوڑنے سے انسان وارث نہیں بنتا, اہل نہیں بنتا. کردار سے انسان وارث بنتا. ہم یہاں پر وراثت بتا رہے ہیں. وفضلنا بسبعین, اور ہم کو 7 چیزوں سے فضیلت دی گئی. محمد مصطفیٰ مختار ہم میں سے, علی ابن ابی طالب ہم میں سے, اسد اللہ حمزہ سید الشہداء ہم میں سے, اللہ کا شیر ہم میں سے, رسول کا شیر ہم میں سے, جعفر طیار ہم میں سے, صدیق مولا کائنات ہم میں سے ہیں, رسول کے پیارے نواسے حسن اور حسین ہم میں سے ہیں. من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأته حسبی و نسبی. جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے, جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ پہچان لے. میں اپنا حسب و نسب اسے بتانے جا رہا ہوں. مولا نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ مولا یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں. مولا یہاں پر چیلنج کر رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے یزید پہ کہ اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں دی ہیں, ہمیں 7 نعمتیں دی ہیں. علم ہمارے پاس ہے, تم میں سے کوئی عالم ہو تو بتاؤ. تم میں سے کوئی سخی ہو تو بتاؤ. تمہارے خاندان میں اب تک کوئی شجاع و بہادر گزرا ہو تو بتاؤ. تمہارے خاندان میں اگر کوئی سخاوت والا گزرا ہو تو بتاؤ. ٹھیک ہے, چلو کوئی بات نہیں. تمہارے خاندان میں کوئی نبی محمد جیسا ہو تو بتاؤ. تمہارے خاندان میں کوئی علی مرتضیٰ جیسا ہو تو بتاؤ. تمہارے خاندان میں کوئی جعفر طیار جیسا ہو تو بتاؤ. تمہارے خاندان میں اگر ان جیسا حسن حسین جیسا کوئی ہو تو بتاؤ. تمہارے خاندان میں کوئی سرداران جوانان جنت میں سے ہو تو بتاؤ. یہ
پھر چیلنج کیا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ میرے حسن و نسب کو جاننے میں بتانے جا رہا ہوں۔ انا ابن مکہ و مینا، میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں۔ میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں، یہ کیا مطلب ہوا؟ مکے کا جو تقدس ہے کوئی وہاں نہیں تھا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے لوگوں نے چادریں پکڑی ہوئی تھی اور اس نے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو بہترین طواف کرنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہترین حج کرنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہترین لبیک کہنے والا ہے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر چیلنج ہے، پھر چیلنج کر رہے ہیں، اب تو بتا یزید، میرے نانا میرے جدو محمد مصطفیٰ، تو کس کا پوتا ہے؟ تو کس کا پوتا ہے؟ ابو سفیان کا، اس کو ہم نے آزاد کیا تھا، ہمارے جد نے آزاد کیا تھا۔ میری دادی فاطمہ ہے، تیری دادی کون ہے؟ ہندہ جگر خارا۔ یہ مولا چیلنج کر رہے ہیں، یزید بول نہیں سکتا ہے، وہاں پہ بول نہیں سکتا ہے، یزید بول نہیں سکتا ہے، تو تیری کیا اوقات ہے؟ تو ابن طلقہ ہے، ہم نے آزاد کیا، تجھے آزادی ملی۔ تیری نسلوں کے اوپر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تجھے قتل نہیں کیا، پاور آنے کے باوجود، طاقت آنے کے باوجود ہم نے دکھایا کہ ہم مجاہد ہیں، ہم نے آزاد کر دیا، ہم نے ان کو پناہ دی۔ اب یزید گھبرا گیا، اب لوگ پریشان، کیا بات کر رہے ہیں، کس کے بیٹے ہیں یہاں؟ یزید نے مطلب فوراً کہا کہ جاؤ، جا کے کسی مؤذن سے کہا جاؤ کہ جا کے جو ہے آزاد دو۔ اب وہ آزاد دینے لگا، مولا خاموش ہو گیا، اور جیسے ہی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا پہنچا، بولتے بابا تجھے اسی محمد کی قسم ہے، مؤذن خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اب مڑے یزید کی طرف اور کہتے ہیں یزید بتا، یہ محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد؟ یہ فتح کربلا پر آخری تیر ٹھوکی ہے، اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد ہے تو جھوٹا ہے، اگر میرے جد ہیں تو یہ بتا کہ ان کے فرزند کو تو نے بے رحمی سے قتل کیوں کیا؟ لوگ ہے فرزند رسول کو قتل کیا اس نے، تو نے ہمیں اسیر کیوں کیا؟ اور اس سے بھی کہا، جس نے کہا نا منل غالب، اس کے لیے متوجہ ہو۔ اب بتا یہ اذان میں کس کے جد کا نام لیا جاتا ہے؟ بھائی جو نام لیا جاتا ہے وہ جیتنے والے کا دیا جاتا ہے، ہارنے والے کا دیا جاتا ہے۔ یہ بتا کہ نام کس کے جد کا ہے؟ اگر میرے جد کا نام ہے تو ہم جیتے، اگر اذان میں کہیں اس کے جد کا نام آ جاتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جیتا۔ ابھی تک یہ ممبر سے اور گلدستہ اذان سے ہمارے جد کا نام لیا، کسی یہودی نے پوچھا جوان کون ہے؟ اب یزید مجبور ہے بتا دیں، علی ابن حسین۔ حسین کون ہے؟ فرزند زہرا۔ زہرا کون ہے؟ رسول خدا کی بیٹی، مسلمانوں کے نبی۔ ہاں یزید یہ شرم نہیں آتی، یہ رحم نہیں آیا، تو نے اپنے ہی نبی کی آل اور اولاد کو قتل کر ڈالا، ان کو تو اسیر بنا کے لایا ہے۔ اگر موسیٰ کا کوئی پوتا ہمارے درمیان نسلوں کے بعد ہوتا نا تو ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں اس کی۔ اور ابھی کتنے دن ہوئے تمہارے نبی کو گزرے ہوئے کہ تم نے مجھے خاندان کو، مجھے گھر کو برباد کر دیا، تاراج کر دیا، یزید نے مجھے اس کو قتل کر دیا، قتل کر دے، مجھے ڈر خوف نہیں ہے، مسلمان ہو گیا وہاں پہ۔ کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ جو بھی کسی نبی کی ذریت کو قتل کرتا ہے وہ یہاں پر ملعون ہوتا ہے اور آخرت میں عذاب خدا کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ امام ذلاتی نے یہ کیا، نہیں کیا۔
اس قافلے کو لایا گیا ہے نا، عجیب و غریب بات آئی، قافلہ جب وارد ہوا ہے دمشق، قافلہ جب دمشق میں وارد ہوا ہے، جب یہ دربار عظیم میں جانے لگا تو لکھا کہ کیسے بولوں، میں مصاحب نہیں پڑھ سکتا، کی اوقات نہیں مصاحب پڑھنے کی، کیسے بولوں؟ سرے امام حسین کو در پر ٹانگ دے، اور یہ جو بھی ظالم جا رہا تھا مولا کے سر کو ایک مرتبہ دھکا دیتا تھا اور رسی کے ساتھ وہ سر آگے پیچھے ہوتا تھا۔ جناب سکینہ سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، جن بیویوں سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے پیچھے چھپا لیا، اور جنہوں نے اس منظر کو دیکھا وہ چیخ چیخ کر گریہ کرنے لگی، اور جب وہ گریہ کرنے لگی تو اس ظالموں نے ان کو نیزہ چبو کے گریہ سے منع کیا۔ ہم سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ الشام اللہ سب سے مصیبت، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جناب سید سجاد کربلا مدینے میں ہے، کربلا سے آ چکے ہیں، مدینے میں جب گھر سے بھی باہر نکلتے ہیں تو عجیب حالت ہوتی ہے مولا کی، جب کسی ماں کی آغوش میں کسی شیرخوار کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، دیوار کی طرف منہ کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، اور رو کیوں رہے ہیں؟ مجھے میرا اصغر یاد آ گیا، میرے اصغر کو سے شعبہ تیر سے پیاسا ذبح کیا گیا۔ کبھی گزرتے ہیں قصاب کی دکان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اگر وہ ذبح کرنا چاہتا ہے جانور، لیکن بھائی رک جا، اے بھائی رک جا، تو نے جانور کو پانی پلایا ہے؟ مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مولا آپ کیسی بات ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو مولا اسے پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، ایک مرتبہ چیخ مارتے ہیں، کہتے ہیں ہاں وہ کیسے مسلمان تھے جس نے فرزند پیغمبر میرے بابا حسین کو کربلا میں 3 دن کا پیاسا پتھر سے شہید کر دیا۔ ہر جگہ مولا گریہ کرتے ہیں، مولا کی عجیب حالت ہے، مولا کی عجیب حالت ہے عزیزوں۔ مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ تو کہتے ہیں الشام الشام الشام، جناب نے پوچھ لیا مولا سے، مولا آپ اتنا گریہ کرتے ہیں، آپ کے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ ہاں آپ صحیح بات کہہ رہے ہو، تمہارے گھر کی میراث ہے شہادت، لیکن کیا ہمارے گھر کی میراث یہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کے سروں سے چادر چھینی جائے، ان کے پشت پر تازیاں نے برسایا جائے؟ یہ وہی ایام ہے عزیزوں، یہ قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے 2 سفر کو، دمشق پہنچ چکا ہے قافلہ شام۔ مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبتیں کیا پڑی؟ تو 7 مصیبتوں کا تذکرہ مولا نے کیا ہے۔ میں 2-3 مصیبتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کہا کہ پہلی مصیبت ہم نے شام میں یہ پڑی کہ جب ہم شام میں وارد ہوئے نا تو قافلے کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیا گیا، اور ان لوگوں نے ہم سب کو ایک جگہ پر جمع کرنے کے بعد جس کے وارث کا سر جس ظالم کے ہاتھ میں تھا وہ آتا اور اس کے چہرے کے سامنے لے کر اس سر کو جاتا اور خوشیاں مناتا اور ناچتا اور گاتا، اور ہمارے گھر کی خواتین اپنے والی و وارث کو دیکھ کر رونے لگتی، ان سے برداشت نہیں ہوتا، اپنے سر و صورت کو پیٹنے لگتے۔ کبھی وہ میرے بابا کا سر کو جناب زینب کے سامنے لے کے جاتا تو کبھی سکینہ کے سامنے لے کے جاتا۔ پھر دوسری مصیبت جو آئی وہ یہ پڑی ہم کو کہ ہم کو ایک بازار سے گزارا گیا، بازار سے گزارا گیا، جب ہم نے پوچھا تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ بازار غلام فروشوں بردہ فروشوں کا غلام ہے، اور وہاں پر آواز لگائی گئی کہ یہ خارجی ہیں، انہیں اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے غلام کو کنیز بنانا چاہتا ہے، اور ہمیں اس طریقے سے گھسیٹا جا رہا تھا جس طریقے سے ترک اور ڈائلر کے غلاموں کو گھسیٹا جاتا تھا۔ تیسری مصیبت مولا کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک الگ علاقے سے گزارا گیا، پتلی پتلی گلیاں تھی، تنگ گلیاں تھی، اور لوگ چھتوں کے اوپر سوار تھے، چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، لوگ اپنے دروازوں اور کھڑکیوں کے اوپر تھے۔ مولا نے جب پوچھا تو منادی نے ندا دی وہاں پر، کہا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا محلہ ہے۔ وہاں پر منادی نے ندا دی
کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، آؤ اگر ان سے بدلہ لینا ہو تو لے لو، ان کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد کو مارا ہے، اور ہمارے خواتین شرم سے سر کو جھکائے ہوئے تھے، کیونکہ یہ یہودی اور نصارہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ہمارا تماشا کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بس آخری مصیبت عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، کہنے کا اس کے بعد ہم کو دمشق کے ایک ایسے علاقے سے گزارا گیا جہاں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور ہمیں وہاں سے گزارا گیا، لوگ چھتوں پر تھے، لوگ چھتوں سے ہمارا نظارہ کر رہے تھے، اور جب ہم اس بازار سے گزرنے لگے تو جو لوگ چھتوں پر تھے انہوں نے ہمارے اوپر گرم پانی ڈالنا شروع کیا، کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر ڈالنا شروع کیا، پتھر ہمارے اوپر برسانا شروع کیا، ہم جلنے لگے، ہمارا بدن جلنے لگا، ہمارے بچے تڑپنے لگے، ہماری بیویاں بیتاب ہونے لگی، انہوں نے ہم پر گرم پانی ڈالا، لیکن یہیں پر یہ ظلم تمام نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سروں پر انگاروں کی بارش ہونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سروں پر انگاروں کی بارش ہونے لگی، جن کے ہاتھ کھلے تھے انہوں نے اپنے سروں سے انگاروں کو ہٹا دیا، میرا ہاتھ پسے پوش بنا تھا، انگارہ میرے سر میں گرا، میرے امامے کو جلایا، میں اتنا مجبور تھا کہ میرے سر کو انگارہ جلا رہا تھا اور میں اپنے آپ کو بچا دیا۔ جو مومن نماز پریشان حاضر کی پریشانیوں کو دور کرے، مقبول اپنے نفس کو ادا فرما دے، جب اولاد ہمیں صالح اولاد بنا دے، پروردگار ہمیں قدیری بنا دے، پروردگار ہمیں عزادار بنا دے، پروردگار ہمیں منتظر بنا دے، پروردگار ہمیں مجاہد بنا دے۔ مجھے خود حسین کا صدقہ ہے میرے معبود پہ ہمارے دلوں سے ظالموں کا خوف اور ڈر نکال دے، میرے معبود شرط حیدری کا سایہ ہمارے سر پر برقرار رکھ، میرے معبود ولایت حیدری سے ہم کو سرشار کر دے، پروردگار ہماری قوم کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کر دے، میرے معبود ظالموں سے مقابلے کی طاقت ہمیں عطا فرما، میرے معبود ہم کو علم و عمل کے زیور سے مزین فرما دے، میرے معبود ہمارے جوانوں میں جذبہ حیدری قرار دے دے، اے میرے معبود میرے پالنے والے جہاں جہاں بھی اللہ مولا اور حیدر کرار کا نام لینے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، میرے معبود ہمیں طاقت عطا فرما کہ ہم اپنے گھر کی خواتین اور اپنے قوم کی خواتین کی حفاظت کر سکیں، میرے معبود ہم کو اس زمین سے ظالموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما، اس زمین سے ظالموں کا خلاقمہ کرنے کی طاقت عطا فرما، اس قوم کے باشندوں اس زمین کے باشندوں کو ظالموں سے نجات دینے کی توفیق عطا فرما، میرا معبود علماء اسلام بالخصوص آیت اللہ خامنہئی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مطالب اور دیگر آیات اعظام کا سایہ ہمارے سر پر باقی رہے، میرا معبود ان نائبان امام کی خصوصیت و سلامتی عطا فرما، پروردگار میرے معبود میرے پالنے والے پرچم اسلام کی سربلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگون کر دے، میرے معبود ہمارے مولا کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما دے، پروردگار میرے معبود ہم سب کو اپنے امام کا ناصر اور مددگار قرار دے، ہمارے مولا کے ظہور کی تاجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد و مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سلطان علی نے برکت دی اور مرحومہ حسینہ بھائی کے عبد الصحیح کی کو ارشاد کیا۔